اسی پر ایک اور واقعہ جو ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا، کہہ رہے ایک شوگر کا پیشنٹ تھا، اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا، تو ایک کوئی صاحب آئے، انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا، بہت خطرناک پیشنٹ تھا، وہ بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو، وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے۔ واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی، کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے۔ تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے۔ تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت، اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے، وہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا، پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے۔ اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا، یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں۔ یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے۔ ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے، یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے، یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا۔ آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنے کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا، اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی۔ اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دیں، لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی۔ تو مشورہ ہوا، اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے، وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ ہی اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں، بڑھ جانا، ڈوب جانا تھا انہوں نے، اور کیا۔ تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو، پھر میری مدد آئے گی۔ تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا، بھائی کیا کریں یار، یہ تو ناممکن ہے، پیچھے پورا یورپ تھا نا، وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی، تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی، 600 سال ہو گئے، علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا، اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، اب تو کچھ کرنا ہے بھائی۔ تو ماہرین بیٹھے، انہوں نے مشورہ دیا، استخارہ نہیں نکالا، خوب سمجھ لو، استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلو۔ دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی۔ سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے، ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا، وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے، ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں، کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے۔ تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی، نہ نہ نہ، ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے۔ تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا، خود بھی مانگتا تھا، لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں، تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے، ان کی برکت ہوگی، اللہ میں فتح دے گا۔ اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے۔ سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار، میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں، اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی، اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر، امپاسبل، ناممکن اس کو فتح کرنا۔ تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس، اللہ اللہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، جس کو دیکھ کے آدمی، وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن، یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی مجھے یاد نہیں ہے، اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا، اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا، وہ دیوار کچھ ایسے، جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے، اتنی اسٹرگل کی اس نے۔ اور اتنے لوگ، ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا، وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ گاہ ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر، پلانیٹوریم دیکھا ہوگا آپ نے،
تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں, بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے, یار کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا, ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہے کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں, یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. تو ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں, کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, الگ کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے, ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے. کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے, انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو, جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو, تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس کا. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام, قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو
تہجد پڑھتے تھے. اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے, یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں, مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا, لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس, باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے اس کو, اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا, لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے, تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نا ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے, منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد, مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے, صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے, ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا, ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا, کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا, یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑیں, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا, وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے, پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی بنیان دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ. کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے. شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں
جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے. اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا, میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے, شف ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے. بندہ کون جیت رہا ہے, ایک دم شف کر کے شف, فوراً نیچے. ایسے ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی, جو لوگ ٹی وی کے آگے یا خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے, وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا, وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا اس سے بنا کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا, جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں گے, اوپر. تو اچھا خیر سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے, جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے, وہ بڑی پاورفل سرکار ہے, وہ اس کا شف اصل شف ہے, اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا, وہ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے نا, ڈرامہ کر رہی ہے. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, مشورہ کیا بھائی کیا کریں. مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں, وہ کشتیاں بہت بڑی بڑی تھیں, جہاز نمائی تھیں وہ, تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا, تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح, مزید 600 سال لگ جائیں گے ہمیں, ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے, جانیں ضائع ہو رہی ہیں, روز تیر اندازی ہو رہی ہے, لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں, اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں, تو اب یہ رسک لینا پڑے گا, آر یا پار. اب یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں, راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی, یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, دمبے, سب ذبح کر دو اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے, ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا, لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے, کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے, کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ, اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے, تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے. کتنا بڑا یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا. اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے, اور صبح و شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے, اور تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے, تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ صحابہ میں بھی تھا, بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ جو کھا کھا کے توندیں نکل رہی ہیں نا, زیادہ کھا کھا کے, یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا, جھوٹ اور بڑے پیٹ, موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. تو قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے,
تو اب انہوں نے کیا کیا, فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو, بھائی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. تو وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات. جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے, کسی کا دماغ یہاں بھی جا. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے اس وقت, کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا, وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا, پانی میں اتار دیا. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو چکی تھی. صبح صادق سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا. اور پھر بیک سائڈ سے نا پانی پہ اترے وہ لوگ, اور پھر انہوں نے حملہ کیا. وہ عیسائیوں کو تو انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں نا, وہ ان کو کیا پتا پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے. ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کی ہے, ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا. وہ تو حیران ہو گئے, یار یہ بندے آئے کہاں سے ہیں یہ لوگ, بیچ میں تو خشکی ہے, اس میں تو جہاز آ ہی نہیں سکتا. یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی, پھر قومیں بنتی ہیں. وہ زوں سے نہیں بن جاتی خالی قومیں, سمجھ رہے ہو. ابھی چھوڑو یہ, پھر یہ زوں کاٹ دینا یار, ایک میم ہے, پھر وہ اچھا نہیں ہے. تو وہ ہے نا, میں جاپان گیا, زوں, وہ دیکھا ہے آپ لوگ؟ ابے نہیں, آپ لوگ میمز نہیں دیکھتے آپ لوگ, مجھے لگتا ہے. خیر, ابھی ہمارے سابق وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ میں جاپان گیا, زوں آواز آئی. پھر میں جاپان گیا, زوں آواز آئی. تو ایسے بنتی ہیں قومیں, زوں. اس پہ لوگوں نے بڑی میمز, یہ کٹ کر دینا, وہ ورنہ پھونکو, جو ہماری سرکار جو اصل پھونک والی ہے وہ مسئلہ. اچھا خیر, تو یہ ہے اسباب. اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہیں, تو اگر وہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم ہوتا کہ سمندر پہ ماریں اور وہ 12 چشمے, اس سے 12 راستے بن جائیں, پھر ہوتا. اللہ میں کہتے ہیں پل سے جاؤ بھائی. یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے, آگے راستہ نہیں ہے, تو یہ والا راستہ ہے یہاں سے, تو بھی یہ نہ ہوتا, یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے, اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں, ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا, ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے, ایک دم برباد ہو گئے. وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا, کوئی نقصان ہوا. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا, پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی, ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیہ نکل گیا, میرا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے, کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بھی بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, کوئی بھی جاب کر رہے ہو, کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں, 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں, اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں, کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10 سال کی 20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے, جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, ہر اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی کو بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ کہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا, ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے, اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ قاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں.
فقر و فاقہ کی وجہ سے. تو ایسا توکل نہیں کیا جائے. تو اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھائی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جاتے ہیں, اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری نہیں آئے گی. بھائی دعا بھی مانگو, بیماریوں سے میرا تو پورا دیکھو نا, ابھی 35 مرغیاں مر گئیں میری. ایک بیماری آئی تھی ایک دم جنازے اڑو, چھوٹی سی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی, اب مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں الحمدللہ, ساری نہیں مری ہیں کیونکہ وہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے. تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے, اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا, لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا, نقصان تو ہو گیا نا. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے, وہ پل نہیں تھا وہاں پہ, اس وجہ سے مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی, پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ, پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی, یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں, یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے, خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے, تو پی لوں گا. تو کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے. ایک اور ہمارے دوست تھے, ان کو بھی شوگر, وہ بھی اسی طرح کہہ رہے یار بندہ کھاتا ہوا بس جو 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 ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. تو یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا اس میں ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے.